ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کبھی کسی پیغمبر نے یہ اپنی قوم کو نہیں کہا کہ تم تہجد نہیں پڑھو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم اشراق نہیں پڑھو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم عمرہ نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم حج نہیں کرو گے نفلی حج تو اللہ کا عذاب آ جائے گا. کبھی بھی نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ شرک چھوڑ دو، قطع رحمی چھوڑ دو، رشتہ داری توڑنا چھوڑ دو، اور کیا؟ ناپ تول میں کمی چھوڑ دو، لڑکوں سے بدفعلی چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو، سمجھ رہے ہو؟ سود لینا چھوڑ دو ورنہ اللہ کے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف. سودی بینک میں جاب کرنا چھوڑ دو، کیونکہ نبی نے فرمایا سود لینے دینے والا لکھنے والا بھی ویسا ہی ہے. آپ مینیجر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں بینک میں باقاعدہ، لیکن عمرے ہو رہے ہیں، نفلی حج بھی ہو رہے ہیں، گناہ نہیں. عمرے کی اپنی حیثیت ہے، بہت بڑی عبادت ہے عمرہ، خاص طور پہ رمضان میں عمرہ تو حج کے برابر ہے، ایک روایت میں آتا ہے، بہت فضیلت ہے. لیکن یہ عمرہ آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا جب تک اپنی ناجائز کاموں کو نہیں چھوڑو. میں پچھلے سال عمرے پہ تھا، کسی سے بدگمان نہیں ہو رہا، میرے پڑوس میں ایک پوری فیملی آئی ہوئی تھی عمرہ کرنے کے لیے، بڑی فیملی تھی. مجھے جو ہوٹل میں کمرہ تھا نا اس کے ساتھ والے 2-3 کمرے انہوں نے بک کرائے ہوئے تھے، لڑکے لڑکیاں کزنیں سب مکس. انہوں نے بتایا کہ ہم ہر سال آتے ہیں، جوان کزنیں جوان کزن، بے پردگی کا کھلا ماحول، سب اکٹھے آئے ہیں نا بھائی، جتنی چچزاد پھوپھیزاد بہنیں بھائی سارا بڑا خاندان تھا، بڑی فیملی تھی، سارے ہر سال آتے ہیں اور ایک ہی کمرے میں کزن بھی ہے اور اس کی فیمیل کزن بھی ہے، وہ سب ایک ہی کمرے میں پوری رات ان کے کہے چلتے تھے، ہاں 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 ہو کزنوں کے ساتھ فری ہو رہے ہیں، سیڑھیوں پہ 2 ادھر بیٹھے ہوئے گپے لگ رہی ہیں. پھر جناب جب ٹائم ہوتا تھوڑا سا رات کو، اب سحری کا وقت ختم ہونے والا ہے تو چلو ذرا سا طواف کر کے آ جاؤ. طواف کرنے جا رہے ہیں، دوپٹہ لے لیا انہوں نے لڑکیوں نے اور وہ سب جا رہے ہیں. میں تو 2 کمرے ادھر اور ایک ادھر، اس فیملی میں 2 کمرے اس طرف تھے میرے اور ایک کمرہ میرے، اس لیے مجھے پتا یہ نہیں کہ میں جا کے تجسس کر رہا تھا، کسی کے تجسس حرام ہے، جائز نہیں ہے. سامنے بیٹھے ہوتے تھے جب ادھر آئے تو وہ جو لڑکے تھے میں نے ان سے 2-3 سوالات پوچھے. میں نے کہا آپ لوگ کیسے آئے؟ انہوں نے کہا ہر سال آتے ہیں. اب وہ بیچارے ان کی مینٹل اپروچ اتنی نہیں تھی کہ میں ان کو اس وقت یہ سمجھاتا، ہر چیز کا موقع ہوتا ہے نا، بے موقع سمجھاؤ گے تو فائدے کے بجائے نقصان ہو. ان کو تو میں نے کہا ماشاءاللہ یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ سوئٹزرلینڈ نہیں جا رہے ہر سال، اتنے پیسے والے لوگ لگ رہے تھے، وہ چاہتے تو بھائی سوئٹزرلینڈ چلے جاتے ہر سال. یہ بھی غنیمت ہے کہ انہوں نے چلو ہر سال اگر جاتے بھی ہیں کہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ حرم کی. میں نے کہا چلو یہ ہر ایک میں پازیٹو پوائنٹ نکالنا چاہیے نا. لیکن مجھے افسوس بہت ہو رہا تھا کہ آپ کے لیے عمرہ اتنا ضروری نہیں ہے، اس بے حیائی کے ماحول کو ختم کرنا زیادہ ضروری ہے. یہ جو بے شرمی اور بے حیائی کا ماحول ہے کہ جوان کزنوں کے ساتھ فری ہو رہے ہیں، ہاں ہاں ہو ہی گپوں کا ماحول ہے، بھابیاں دیور سب فری سٹائل، اللہ کو اس پہ عذاب قہر آئے گا. اور یہ عمرہ اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. عمرہ نہ کرتے، گھر میں اس پردے کے ماحول کو پروموٹ کر دیتے، اللہ کو یہ زیادہ پسند تھا. بلکہ عمرہ تو کرنا ہی اس لیے چاہیے کہ ہمارے دل میں اللہ کی اتنی محبت پیدا ہو کہ ہم سے جو گناہ نہیں چھوٹ رہے وہ چھوٹ جائیں. لڑکی اس لیے عمرہ کرے کہ اللہ مجھ سے کزن سے پردہ نہیں ہو رہا، میں اس لیے عمرہ کر رہی ہوں کہ شاید اس کی برکت سے مجھے پردے کی توفیق مل جائے، اس لیے عمرہ کرے. بھائی فائدہ تب ہوگا، اگر نئی نیت ہی نہیں ہے گناہ چھوڑنے کی تو عمرے پہ عمرے کرتے چلے جاؤ، نہیں چھوٹیں گے اور پکے ہو جاتے ہیں. بلکہ شیطان دل میں تسلی ڈال دیتا ہے کہ ہمیں کیسے عذاب ہوگا، ہم تو ہر سال عمرہ کر کے آتے ہیں.